This program is brought to you by Keystone Contracting. السلام علیکم. وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم علامہ عابد شیخ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پریکٹسز رمضان کے مہینے میں کیا ہوتی تھی. جب رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی تھیں اور وہ کون سے معمولات تھے, وہ کون سے پریکٹسز تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت کیا کرتے تھے, بہت زیادہ کیا کرتے تھے. علامہ صاحب خوش آمدید اس پروگرام میں. آپ بتائیں گے ہمیں کہ وہ کون سے معمولات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور ہم کو بھی وہ دہرانے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجب بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان المبارک میں کیا معمولات تھے. تو سب سے پہلے تو میں تمامی سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اس کی فرضیت کے حوالے سے سورہ بقرہ میں آیت موجود ہے, آیت نمبر 183 کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزہ کسی نہ کسی شکل میں تمام مذاہب میں آج بھی موجود ہے. جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ وہ کیا تھے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے اور آپ چاند دیکھنے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے, اصحاب کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ آپ چاند دیکھا کرتے تھے, تو دعا ہمیں ملتی ہے. آپ رجب کا چاند دیکھ کے فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجبہ و شعبانہ و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما, ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور میری عمر اتنی دراز کر یا مجھے رمضان تک پہنچا دے. یعنی اپنی درازی عمر کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر مانگی ہے تو رمضان المبارک کو دیکھنے کے لیے, اس کی برکتوں, اس کی سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے مانگی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے وہ کتنی اہم ہے اور کتنی عظیم فضیلت ہے. اگر ہم معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم اگر آئیں تو سب سے پہلا تو آپ کا جو معمول تھا وہ استقبال رمضان تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا خاص طور پر اہتمام کرتے تھے, اس کا انتظار کرتے تھے اور اس کا استقبال کرتے تھے. لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ شاید کوئی وحی اترنے والی ہے یا کوئی غزوہ ہمیں درپیش ہے. آپ نے فرمایا نہیں عمر, بلکہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ تم پر سایہ فکن ہونے والا ہے. تو استقبال رمضان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اصحاب کرام کے درمیان بیٹھ کے تشریف فرما ہو کر رمضان کی فضیلت بیان فرماتے تھے. رمضان کے اندر کی جانے والی عبادات, تسبیحات کے بارے میں ان کو اس کی آگاہی دیا کرتے تھے. پھر دوسرا آپ کا اگر ہم معمول دیکھیں وہ ہے قیام رمضان, صیام رمضان. یعنی رمضان المبارک جو ہی شروع ہوتا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے روزے رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے. دوسرا اگر ہم آپ کا عمل دیکھیں وہ تھا قیام رمضان. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کا پڑھنا, تسبیح و تحلیل کرنا, کثرت سے اللہ کا ذکر و فکر کرنا اور اس میں مشغول رہنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیہ جو مہینے ہوا کرتے تھے, بقیہ جو ایام تھے, اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ رمضان المبارک میں تلاوت کلام پاک, ذکر و فکر, تراویح یا نوافل اس کی کثرت کر دیا کرتے تھے. دوسرا اگر ہم اس میں آپ کا عمل دیکھیں رمضان المبارک میں وہ ہے ختم قرآن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے
قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن میں غور و فکر کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو سننا بھی آپ کو بے انتہا پسند تھا، عام زندگی میں بھی، عام دنوں میں بھی، اور خصوصاً رمضان المبارک میں بھی۔ تیسرا جو آپ کا عمل تھا رمضان مبارک میں وہ تھا اعتکاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پہ جب رمضان مبارک آتا تو مسجد میں آپ اعتکاف کا اہتمام کرتے اور اعتکاف کیا کرتے، یہاں تک کہ جو آپ نے اپنی زندگی کا آخری اعتکاف کیا وہ 20 دن کا اعتکاف تھا۔ اس اعتکاف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اس کا ذکر، اس کے فکر اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل کی کثرت آپ فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک عمل اور آپ بڑی شد و مت کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ تھی نماز تہجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو پوری زندگی آپ نماز کا تہجد کا اہتمام فرماتے، لیکن خاص الخاص جب رمضان مبارک آتا تو ایک ذوق عجیب ہی دیدنی ہوا کرتا تھا، ایک عجب ذوق، ایک شوق اور ایک انہماک نظر آتا تھا آپ کی اس تہجد کی نماز میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدوں کی طوالت، قیام کی طوالت، اس میں ہونے والے تلاوت کی جانے والی آیات اور اس میں جو دعا فرمایا کرتے تھے وہ یقیناً تہجد کی نماز کے اندر خاص طور پہ جو رمضان مبارک کی تہجد ہوتی تھی وہ اس کا ایک عجیبی ذوق اور شوق آپ نے بیان فرمایا۔ ایک اور عمل جو اس ماہ مبارک میں آپ نے کثرت کے ساتھ کیا وہ تھا صدقہ و خیرات کا کرنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ مائی صاحبہ، امی صاحبہ یہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک میں جو صدقہ و خیرات جو آپ دیا کرتے تھے، وہ سخاوت جو کرتے تھے وہ کیسی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ویسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت کثرت کے ساتھ ہی یہ عمل کی فرمایا کرتے تھے، لیکن رمضان مبارک میں صدقہ و خیرات آپ کا جو ہاتھ تھا وہ تیز آندھی کی طرح ہو جاتا تھا، یعنی اس کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، زکوٰۃ سے صدقہ، خیرات، غریب۔ تو یہ جو عمل آپ کے سامنے کچھ بیان کیے گئے، جس سے معلوم ہوا کہ ان تمام اعمال میں جہاں ایک طرف ہم اپنی ذات کے حوالے سے اللہ رب العزت کے قرب کے حوالے سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پورے دن حالت روزہ میں ہوتے ہیں، عبادت کثرت سے کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کثرت سے کرتے ہیں، ذکر کثرت سے کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، وہیں دوسری طرف یہ روزہ ہمیں جن چیزوں کی طرف آگاہی دیتا ہے اور ہماری توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری تیاری کرواتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم احتساب کر اپنی جو ہمارے عام زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم بہت زیادہ بے صبری کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، عجلت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یہ روزہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ روزہ ہمیں جو ہمارے مزاج کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، جو ایسی باتیں جو ہمارے نزدیک بعض دفعہ ناپسندیدہ ہوتی ہیں، روزہ ہمیں ان تمام باتوں سے روکتا ہے اور ہماری ایک قسم کی ایسی زبردست تیاری کروا دیتا ہے کہ جہاں ہم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور استقامت کے ساتھ بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں اپنے پورے وقت کو، پورے مہینے کو گزارتے ہیں۔ دوسری طرف یہ مہینہ جو ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے، اور جیسے کہ آج کل کے حالات کرونا کی وجہ سے آپ کے علم میں ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو اپنے روزگار پر نہیں جا پا رہے، جو اپنی دکانیں نہیں، شاپ نہیں کھول پا رہے، ان کے گھر کے حالات بھی اس وقت بہت زیادہ درگوں ہیں، برے ہیں۔ تو روزہ خاص طور پہ ہمیں صدقہ و خیرات کا درس دیتا ہے، صدقہ و خیرات کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارکہ میں جو حدیث میں آتا ہے کہ جو نفل عمل کیا جاتا ہے وہ 70 فرائض کا جو ثواب ہے اس کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، ایسے رشتہ دار احباب جو ہمارے قریبی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن وہ مان لیجئے کہ ان کی معاشی حالت اس وقت درست نہیں ہے، ان کا خیال کرنا، ان تک پہنچنا، ان تک راشن پہنچانا یا مالی طور پر ان کی اعانت کرنا، اس وقت اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اور یہ مہینہ دراصل میں ایک ایسے موقع پر آیا ہے، ایک ایسے وقت پر آیا ہے کہ جب عالم اسلام کو ہم سب کے تعاون کی ضرورت ہے، ہم سب کے دل کی کشادگی کی ضرورت ہے، لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً میں دعا کرتا ہوں آپ تمام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارکہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس ماہ مبارکہ کی برکت سے جو اس وقت دنیا پریشان ہے، حالات بہت پریشانی کے عالم میں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस महीने में हमें ख़ास तौर पर जेनरोसिटी का मुजाहरा करना चाहिए, खुले दिल से लोगों की मदद करनी चाहिए, और जो हालात दुनिया में इस वक्त हमारे सामने हैं, जो फाइनेंशियल डिप्रेशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमको कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी अल्लाह ने हमें तौफीक दी है उसमें हम बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करें। अल्लाह ताला हमारी इस महीने में इबादतों को कबूल करे, और जो हम लोगों की मदद के लिए हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, किसी भी हवाले से, अल्लाह उन तमाम नेकियों को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होती है।